الرحمن الرحیم۔ یہ بات بیان فرمائی تھی جی کہ مستحقین جو ترکہ ہیں وہ 10 گروہ ہیں۔ مستحقین ترکہ 10 گروہ ہیں جن کے درمیان ترتیب ہے، سب سے پہلے جو ہے یعنی وہ جو تجہیز و تکفین تھی، ادائیگی قرض ہے اور نفاس وصیت، اس کے بعد جب مستحقین ترکہ جو ہیں ان کے درمیان ترکہ تقسیم کرنا ہے تو سب سے پہلے اصحاب فرائض کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے جی، سب سے پہلے اصحاب فرائض کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے، اور اصحاب فرائض کو دینے کے بعد اگر مال بچ جائے، اگر مال نہیں بچا تو باقی ختم، پھر بس ہے جی، نیچے تو نہیں آنا نا جی۔ اگر مال بچ جائے تو پھر عصبات نسبیہ کو دیا جاتا ہے جی، عصبات نسبیہ کو دیا جاتا ہے، اور اگر عصبات نسبیہ کسی کے نہ ہوں جی، عصبات نسبیہ کسی کے نہ ہوں، اصحاب فرائض سے مال بچ گیا ہے جی، عصبات نسبیہ ہیں نہیں جی، اصحاب فرائض سے مال بچ گیا ہے اور عصبات نسبیہ ہیں نہیں، تو پھر اگر اس کا کوئی اسباب سببی ہو تو پھر اسباب سببی کو دیا جاتا ہے جی، اسباب سببی کو دیا جاتا ہے، اور اگر اصحاب فرائض سے مال بچ گیا ہے، اسباب نسبیہ میں سے بھی کوئی نہیں ہے، اسباب سببی بھی نہیں ہے جی، اسباب سببی بھی نہیں ہے، پھر اسباب سببی کے جو مذکر اسبات ہوتے ہیں جی، اسباب سببی کے مذکر اسبات ہوتے ہیں، الگ ترتیب ان کو دیا جاتا ہے، الگ ترتیب ان کو دیا جاتا ہے، یعنی پہلے مذکر جو اسباب سببی کے مذکر اسبات ہیں ان میں سے جو نسبی ہوں گے ہیں جی ان کو دیا جائے گا، اگر نسبی نہ ہو تو پھر سببی کو دیا جائے گا۔ تو اگر کسی اصحاب فرائض سے مال ان کو ان کے حصے دینے کے بعد مال بچ گیا ہے، اسبات سببیہ نسبیہ میں سے بھی کوئی نہیں ہے، سببیہ میں سے بھی کوئی نہیں ہے، اور اسباب سببی کے مذکر اسبات میں سے بھی کوئی نہیں ہے، تو پھر 5ویں نمبر پر آپ کو پتہ ہے کہ ذوی الفروض پر اس کو رد کیا جاتا ہے جی، ذوی الفروض پر اس کو رد کیا جاتا ہے، لیکن ذوی الفروض بھی جن پر رد ہوتا ہے وہ ہیں جو کیا ہوں، جو نسبی ہوں، کیا ہوں، نسبی ہوں، جو ذوی الفروض سببی ہوتے ہیں ان پر رد نہیں ہوتا، یہ بات آپ پڑھ چکے ہیں نا جی۔ اور اگر جو ہے وہ اصحاب فرائض جو موجود ہیں، اصحاب فرائض جو موجود ہیں ان کو مال جو ہے وہ دیا گیا، لیکن وہ جو اصحاب فرائض تھے جن کو مال دیا گیا ہے وہ نسبی نہیں تھے بلکہ سببی تھے جی، کیا تھے؟ نسبی نہیں تھے بلکہ سببی تھے، تو پھر ان کو ان کا حصہ دے دیا گیا اور مال بچ گیا جی، ان کو ان کا حصہ دیا گیا اور مال بچ گیا ہے، تو پھر وہ کدھر جائے گا؟ پھر وہ ذوی الارحام کی طرف آئے گا جی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو اصحاب فرائض سببی ہوتے ہیں ان پر رد نہیں ہوتا جی، ان پر رد نہیں ہوتا، جب ان پر رد نہیں ہوگا تو کہاں جائے گا؟ ذوی الارحام کی طرف جائے گا، کیا جائے گا؟ ذوی الارحام کی طرف جائے گا۔ اور اگر کسی کے اصحاب فرائض ہیں ہی نہیں، اسبات بھی نہیں ہیں، اصحاب فرائض بھی نہیں اور اسبات بھی نہیں، اصحاب فرائض نہ سببی ہیں نہ نسبی ہیں، کوئی بھی نہیں جی، کوئی نہیں، اصحاب فرائض سببی بھی نہیں ہے، نسبی بھی نہیں ہے اور اسبات بھی نہیں ہے، نہ اسبات نسبیہ نہ اسبات سببیہ، اسبات سببیہ نسبیہ بھی نہیں ہے، اصحاب فرائض جو نسبی سببی ہیں وہ بھی نہیں، تو اس صورت کے اندر بھی مال کہاں جائے گا؟ ذوی الارحام کی طرف۔ کہاں؟ ذوی الارحام کی طرف۔ آپ کو میں نے کل بتایا تھا کہ ذوی الارحام کی طرف مال جانے کی کتنی صورتیں ہیں؟ 2 صورتیں ہیں، وہ تفصیلات بتا دی گئی نا آپ کو۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ مولا الموالات کی باری آتی ہے، اس کے بعد مولا الموالات کی باری آتی ہے۔ 8واں نمبر ہے مقر لہو بالنسب علی الغیر، مقر لہو بالنسب علی الغیر، ٹھیک ہے نا جی۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، اور مذکورہ بالا جو 8 ورثہ، مذکورہ بالا جو 7 ورثہ ہیں، مذکورہ بالا جو 7 قسم کے ورثہ ہیں،
7 قسم کے جو ورثاء ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر اس کی جو جائیداد ہے وہ ملنی ہے مقر لہ بالنسب علی الغیر کو۔ اگر کوئی شخص کیا ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، اور فوت اس ہو کے جاتا ہے، اور مذکورہ بالا جو 7 گروپ ہیں، جی مذکورہ بالا جو 7 گروپ ہیں، 7 گروپ ہیں، 7 فریق ہیں، ان میں سے کوئی وارث بھی اس کا نہیں ہوتا، تو پھر اس کا مال کس کو ملے گا؟ مقر لہ بالنسب علی الغیر کو، ہاں، پھر اس کا مال ملنا ہے مقر لہ بالنسب علی غیر کو۔ الغیر کو ملنا ہے۔ اب ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ بھئی مقر لہ بالنسب علی الغیر کہتے کس کو ہیں؟ مقر لہ بالنسب علی الغیر کہتے کس کو ہیں؟ یہ تو پتہ چل گیا ہمیں، جی یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اوپر والے جو 7 قسم کے ورثاء ہیں ان میں سے کوئی بھی نہ ہو تو مال کس کو ملنا ہے؟ مقر لہ بالنسب علی الغیر کو ملنا ہے۔ لیکن یہ بھی تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا کہ وہ مقر لہ بالنسب علی الغیر ہوتا کیا ہے؟ مقر لہ بالنسب علی الغیر ہوتا کیا ہے؟ ملنا تو مقر لہ بالنسب علی الغیر کو ہے، لیکن وہ ہوتا کیا ہے؟ تو بھائی یہ بات یہ یاد رکھیں کہ یہ اس کا لفظی ترجمہ پہلے آپ دیکھ لیں۔ مقر لہ بالنسب علی الغیر، وہ شخص کے جس کے لیے اقرار کیا گیا ہو غیر پر، جس کے لیے نسب کا غیر پر اقرار کیا گیا ہو، وہ شخص جس کے لیے نسب کا غیر پر اقرار کیا گیا ہے۔ المقر لہ بالنسب علی الغیر ہے، جس کے لیے غیر پر نسب کا اقرار کیا گیا ہو، جس کے لیے غیر پر نسب کا اقرار کیا گیا، اسے کیا کہتے ہیں؟ مقر لہ بالنسب علی الغیر۔ ٹھیک ہے، تو وہ جس کے لیے غیر پر نسب کا اقرار کیا گیا ہے وہ تو بن گیا مقر لہ بالنسب علی الغیر، اور جو اقرار کرنے والا ہے، جو اقرار کرنے والا ہے، اس کو کہتے ہیں مقر، اس کو کہتے ہیں مقر، اقر یقر اقرارا فہو مقر، اقرار کرنے والے کو مقر کہتے ہیں، مقر کہتے ہیں، اور جس کے لیے اقرار کیا گیا ہے وہ کیا بن گیا؟ اور ٹھیک ہے جی، اور جس پر اقرار کیا گیا ہے، جس پر اقرار کیا گیا ہے وہ بنے گا مقر علیہ، جی، وہ کیا بنے گا؟ مقر علیہ۔ تو کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 3 ایک ہے مقر اقرار کرنے والا، ایک ہے مقر لہو ہو گئی، ایک ہے مقر اقرار کرنے والا، اور ایک ہے مقر علیہ جس پر اقرار کیا گیا، ایک ہے مقر لہو جس کے لیے اقرار کیا گیا ہے، جس کے لیے اقرار کیا گیا۔ دیکھو بھائی، مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو ہے وہ مجہول النسب ہے، ایک شخص کیا ہے؟ مجہول النسب ہے، پتہ نہیں وہ کس کا بیٹا ہے، کہیں اور علاقے میں جہاں رہتا تھا وہاں سے کہیں اور چلا گیا، کہیں اور چلا گیا ہے، یا کوئی چھوٹا ہی بچہ تھا، کوئی اس کو پکڑ کر کسی نے اپنے پاس لے آیا ہے، جی، چاہے پلا وہ ادھر ہی ہے جی، لیکن ظاہر بات ہے اس کا باپ کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، جی، اس کے باپ کا کسی کو پتہ ہی نہیں، تو وہ کیا ہے؟ مجہول نسب ہے، وہ کیا ہے؟ مجہول النسب۔ ایک شخص جو تھا وہ مجہول النسب تھا، ایک شخص مجہول النسب تھا، ایک شخص کیا تھا؟ مجہول النسب تھا، مجہول النسب تھا، تو زید نے اس مجہول النسب کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ یہ میرا بھائی ہے، زید نے اس چلیے یہ کہہ دیا کہ یہ میرا بھائی ہے، مجہول النسب کے بارے میں کیا کہہ دیا؟ یہ میرا بھائی ہے۔ جب زید کسی مجہول النسب شخص کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے تو بھائی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہ میرے باپ کا بیٹا ہے، یہ میرے باپ کا کیا ہے؟ بیٹا ہے۔ تو بھئی یہاں پر اقرار کیا ہے کس نے؟ زید نے اقرار زید نے کیا، تو زید نے کہا ہے نا کہ یہ مجہول النسب شخص کیا ہے؟ میرا بھائی ہے، تو زید بن جائے گا مقر، اقرار کرنے والا، اور یہ اقرار کس پر ہوا بلا؟ تو زید نے اپنے باپ پر اقرار، جب یہ کہا کہ یہ میرا بھائی ہے تو مطلب کیا؟ میرے
باپ کا بیٹا ہے، تو باپ کے اوپر اقرار کیا گیا ہے نا جی، کیا ہے؟ باپ کے اوپر اقرار کیا گیا، تو باپ کیا بن جائے گا؟ مقر علیہ، مقر علیہ بن جائے گا، کیا بن جائے گا؟ مقر علیہ بن جائے گا۔ اب یہ جو مجہول النسب شخص ہے یہ بن جائے گا مقر لہ بالنسب علی الغیر، کیا بنے گا؟ مقر لہ بالنسب علی الغیر، کیونکہ اس کے لیے اس کے نسب کا غیر پر اقرار کیا گیا ہے، ایسا ہی ہے نا جی، کیا کیا گیا ہے؟ اس کے لیے اقرار کیا گیا اس ہے، کے لیے غیر پر نسب کا اقرار کیا گیا ہے، تو یہ شخص پھر کیا بن گیا؟ مقر لہ بالنسب علی الغیر بن گیا، کیا بن گیا؟ مقر لہ بالنسب علی الغیر بن گیا۔ سمجھ آئی بات بھائی؟ جی، ہاں، ایک مجہول النسب شخص تھا، ایک مجہول النسب شخص تھا، تو زید نے اس کے متعلق یہ کہہ دیا کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بھائی ہے، تو چونکہ یہاں پر زید اقرار کرنے والا ہے، زید اقرار کرنے والا ہے، تو یہ زید بن جائے گا مقر، یہ بن جائے گا مقر، اور جب اس نے یہ کہا کہ یہ میرا بھائی ہے تو اس کا مطلب پھر یہ بنا کہ یہ میرے باپ کا بیٹا ہے، تو اس نے اپنے باپ کے اوپر اقرار کیا ہے، اس نے اپنے باپ کے اوپر اقرار کیا ہے، اس کا باپ جو بن جائے گا وہ مقر علیہ بن جائے گا، اور یہ شخص جو مجہول النسب تھا اس کے بارے میں اقرار کیا گیا ہے کہ یہ میرے باپ کا کیا ہے؟ بیٹا ہے، تو یہ مقر لہ بالنسب علی الغیر بن جائے گا، کیا بن جائے گا؟ مقر لہ بالنسب علی الغیر بن جائے گا۔ تو ٹھیک ہے بیٹا جی، یہ بات سمجھ آئی ہے؟ جی، اب اگر یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہے تو اب ذرا آپ یہ بات توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں کہ مقر لہ بالنسب علی الغیر بننے کے لیے، مقر لہ بالنسب علی الغیر بننے کے لیے، علی الغیر بننے کے لیے چند شرطیں ہیں، مقر لہ بالنسب علی الغیر بننے کے لیے چند شرطیں ہیں، چند کیا ہیں؟ شرطیں ہیں، اگر وہ ساری شرطیں پائی گئیں تو پھر وہ شخص مقر لہ بالنسب علی الغیر بنے گا، اگر وہ تمام شرطیں پائی گئی تو پھر وہ شخص مقر لہ بالنسب علی الغیر بنے گا، اگر ان شرائط میں سے کوئی شرط بھی مفقود ہو گئی، کوئی شرط بھی نہ پائی گئی، کوئی شرط بھی نہ پائی گئی، ٹھیک ہے، ساری نہ پائی گئی یا ان میں سے کوئی ایک نہ پائی گئی تو پھر سب صورتوں کے اندر پہ وہ مقر لہ بالنسب علی الغیر نہیں بنے گا، ایک نہ پائے گی، دو نہ پائے گی، تین نہ پائے گی، یہ ساری نہ پائی گئی تو پھر وہ مقر لہ بالنسب علی الغیر بنے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، پہلی شرط تو یہ ہے، پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ میت نے جس کے متعلق اقرار کیا ہے، جس کے متعلق اقرار کیا ہے، وہ شخص جو ہے جس کے بارے میں اس نے اقرار کیا ہے وہ مجہول النسب ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ مجہول النسب ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، جی، اگر وہ مجہول النسب نہ ہوا بلکہ معروف النسب ہوا، اگر وہ مجہول النسب نہ ہوا بلکہ معروف النسب ہوا، معروف النسب ہوا تو اس صورت میں وہ شخص مقر لہ بالنسب علی الغیر نہیں بنے گا۔ اور دیکھو نا بھائی، زید جو ہے فاروق نامی شخص کے متعلق یہ کہتا ہے کہ یہ میرا جو ہے وہ بھائی ہے، کیا ہے؟ میرا بھائی ہے، جبکہ سب لوگ یہ جانتے ہوں کہ فاروق اس کا بھائی نہیں ہے، بلکہ فاروق ان کو پتا ہو کہ فاروق جو ہے فلاں ایک شخص اس کے باپ کا بیٹا نہیں ہے بلکہ وہ فلاں شخص کا کیا ہے؟ سب لوگ کیا ہوں؟ وہ جانتے ہوں کہ یہ جو فاروق ہے یہ زید کے باپ، یہ جو زید ہے اس کے باپ کا بیٹا یہ نہیں ہے بلکہ یہ فلاں شخص کا گیا ہے بیٹا ہے، تو جب اس کا نسب جو ہے وہ زید کے باپ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ معروف ہے تو پھر اس کا یہ قول ظاہر بات ظاہر کے خلاف ہے جی، کہ نہیں ہے؟ جی، جو زید یہ کہہ رہا ہے کہ یہ فاروق نامی شخص کیا ہے؟ میرا بھائی ہے، میرا بھائی ہے، یعنی میرے باپ کا کیا ہے؟ بیٹا ہے، جبکہ لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ اس کے باپ کا بیٹا نہیں ہے بلکہ یہ فلاں شخص کا بیٹا ہے، جی، تو پھر اس کا یہ قول ظاہر کے کیا ہے؟ خلاف ہے، تو ظاہر کے خلاف ہونے کی وجہ سے اس کا یہ قول مردود ہوگا، کیا ہوگا؟ ظاہر کے خلاف ہونے کی وجہ سے اس کا قول مردود ہوگا، اور وہ جو فاروق ہے وہ مقر لہ بالنسب علی الغیر نہیں بنے گا، ٹھیک ہے جی؟ جی، ایک شرط ہو گئی جی، کہ جس کے بارے میں اقرار کیا جا رہا ہے
وہ کیا ہونا چاہیے؟ مجہول النسب ہونا چاہیے، مجہول النسب ہونا چاہیے، وہ کیا ہونا چاہیے؟ مجہول النسب ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی۔ نمبر دو کہ یہ جو اقرار کرنے والا شخص ہے، جو میت ہے، جو مقر ہے، جو اس نے اقرار کیا ہے، وہ اقرار جو ہے وہ شرعاً معتبر بھی ہونا چاہیے۔ وہ شرعاً معتبر بھی ہونا چاہیے، وہ اقرار کیا ہے؟ شرعاً معتبر بھی ہونا چاہیے۔ اگر وہ اقرار شرعاً معتبر نہ ہوا، اگر کوئی اقرار شرعاً معتبر نہ ہوا تو پھر بھی وہ شخص جس کے متعلق اس نے اقرار کیا ہے وہ مقر لہ بالنسب علی الغیر نہیں بنے گا، پھر بھی وہ مقر لہ بالنسب علی الغیر نہیں بنے گا۔ اب دیکھ لو بھائی، یہ فاروق نامی شخص کے متعلق ہم یہی فرض کرتے ہیں کہ یہ مجہول النسب ہے۔ یہ کیا ہے؟ مجہول النسب ہے۔ اب زید اس کے فاروق نامی شخص کے متعلق یہ کہتا ہے کہ یہ میرا کیا ہے؟ بھائی ہے، یعنی میرے باپ کا بیٹا ہے۔ لیکن بھائی ہوا یہ کہ یہ جو فاروق تھا اس کی عمر جو ہے وہ اس زید کے باپ کے برابر تھی یا اس سے بھی یہ بڑا تھا؟ یہ فاروق عمر میں اس کے باپ کے برابر تھا یا اس کے باپ سے بڑا تھا؟ باپ سے بھی کیا تھا؟ بڑا تھا۔ اب بتاؤ کہ بھئی یہ اس کا اقرار جو ہے وہ شرعاً معتبر ہے؟ نہیں۔ بھئی آپ جانتے ہیں کہ ایک شخص جو دوسرے کے برابر ہوتا ہے وہ یا اس سے بڑا ہوتا ہے وہ اس کا بیٹا بن سکتا ہے؟ نہیں نہ بن سکتا، وہ اس کا بیٹا نہیں بن سکتا ہے۔ تو یہ قول جو ہے وہ شرعاً اس کا معتبر ہی نہیں ہے۔ یہ جو کہا ہے نا اس نے زید نے فاروق نامی مجہول النسب شخص کے بارے میں جو یہ کہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ میرا بھائی ہے، یعنی میرے باپ کا کیا ہے؟ بیٹا ہے۔ تو یہ قول اس کا شرعاً معتبر نہیں ہے، کیونکہ ایک شخص جو عمر میں دوسرے کے برابر ہو یا دوسرے سے کیا ہو؟ بڑا ہو تو وہ اس کا بیٹا بن ہی نہیں سکتا ہے، وہ اس کا بیٹا بن ہی نہیں سکتا ہے۔ بن سکتا ہے؟ نہیں نہ بن سکتا۔ لہذا یہ اس کا قول جو ہے یہ چونکہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے پھر کیا ہوگا؟ یہ شخص اس کا بھائی نہیں بن سکے گا، ٹھیک ہے، مقر لہ بالنسب علی الغیر ہاں، یہ قول اس کا شرعاً معتبر نہیں ہے۔ یہ قول اس نے جو کیا ہے وہ شرعاً معتبر نہیں ہے۔ دو شرطیں ہو گئی، کیا ہو گئی؟ دو شرطیں ہو گئی۔ تیسری شرط بیٹا جی یہ ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے غیر پر ثبوت نسب کا اقرار کیا گیا ہے، غیر پر جس کے لیے غیر پر ثبوت جس کے لیے غیر پر ثبوت نسب کا اقرار کیا گیا ہے، تو وہ جو غیر ہے اس نے مقر کی تصدیق نہ کی ہو، اس نے مقر کی تصدیق نہ کی ہو۔ اگر اس غیر نے مقر کی کیا کر دی؟ تصدیق کر دی، تو پھر وہ شخص جو ہے پھر بھی وہ مقر لہ بالنسب علی الغیر نہیں بنے گا، پھر بھی وہ مقر لہ بالنسب علی الغیر نہیں بنے گا۔ دیکھو نا بھائی، اسی مثال کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو فاروق نامی شخص ہے وہ مجہول النسب بھی ہے، اور اتنی عمر کا ہے، ہاں، اس کے جو زید ہے اس کے باپ سے چھوٹا ہے، اور اتنی عمر کا ہے کہ اس کا بیٹا بن سکتا ہے۔ زید کے باپ سے چھوٹا ہے اور اتنا چھوٹا ہے کہ اس کا وہ بیٹا بن سکتا ہے۔ تو یہ جو زید ہے اس فاروق نامی شخص کے متعلق یہ کہتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بھائی ہے۔ اب جب زید کے باپ کو پتہ چلا کہ زید نے یہ کہا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، تو زید کے باپ نے بھی کہا دی ہاں ٹھیک ہے بھائی، کیا ہے؟ ٹھیک ہے، واقعی یہ کیا ہے؟ بھائی ہے، واقعہ ہی یہ تیرا بھائی ہے۔ اب بتاؤ وہ جو غیر ہے اس نے مقر کی تصدیق کر دی کہ نہیں کی؟ کر دی۔ وہ تصدیق اس نے کر دی، تو بھائی اب یہ شخص جو فاروق نامی شخص ہے نا، یہ مقر لہ بالنسب علی الغیر نہیں بنے گا، بلکہ اب یہ کیا قرار پائے گا؟ زید کا بھائی قرار۔ ہاں، اب یہ زید کا بھائی قرار پائے گا، اور دوسرے بھائیوں کو جو جائیداد ملتی ہے اس طرح کی جائیداد اس کو بھی ملے گی۔ کیا ہے؟
دوسرے بھائیوں کو جس طرح جائیداد ملتی ہے اس کو ملے لیکن گی۔ آپ کو پتہ ہے جو بھائی ہوتے ہیں جو کیا ہوتے ہیں بھائی بھائی ہوتے ہیں، بھائی اسبات کے اندر آتے ہیں، بھائی کیا ہیں اسبات کے اندر آتے ہیں۔ تو اب یہ بھائی جب وہ مقر علیہ جو تھا اس نے کیا کر دی، اس کی مقر کی کیا کر دی ہے، تصدیق کر دی ہے۔ تو اب یہ جو مقر ہے، اب جو یہ مقر ہے وہ مقر لہو جو تھا وہ کیا بن جائے گا، اس کا بھائی بن جائے گا نا اب اس کا بھائی بن جائے گا اور اسبات کے اندر شامل ہو جائے گا۔ اور اب وہ مقر لہو بالنسب علی الغیر نہیں رہے گا، وہ مقر لہو بالنسب علی الغیر نہیں رہے گا۔ وہ ٹھیک ہے، کتنی شرطیں ہو گئی ہیں، تین۔ کتنی ہو گئی ہیں، تین۔ اور اس کی شرائط میں سے جو چوتھی شرط ہے، اس کی شرائط میں سے جو چوتھی شرط ہے بھائی وہ یہ ہے کہ جو وہ اقرار کرنے والے نے جو اقرار کیا ہے نا جی، اقرار کرنے والے نے جو اقرار کیا ہے تو اس کا جو اقرار ہے وہ خود اس کی طرف نہ لوٹتا ہو، وہ اقرار خود اس کی طرف نہ لوٹتا ہو، اقرار خود اس کی طرف نہ لوٹتا ہو، اس کی طرف نہ لوٹتا ہو بلکہ وہ غیر کی طرف لوٹتا ہو۔ اقرار کرنے والا جو اقرار کرے تو وہ اقرار اس کی طرف نہ لوٹتا ہو، کی طرف نہ لوٹتا ہو بلکہ اس کے غیر کی طرف لوٹتا ہو۔ ہاں، جیسا کہ مثال مذکور کے اندر زید نے جو یہ کہا ہے کہ یہ میرا کیا ہے، بھائی ہے، تو اقرار کس کی طرف لوٹ رہا ہے، وہ زید کے باپ کی طرف لوٹ رہا ہے نا یار، یہ اقرار خود اس کی طرف تو نہیں لوٹ رہا۔ اگر یہ شخص جو ہے وہ مجہول النسب جو فاروق نامی شخص ہے اس کے متعلق یہ کہہ دے کہ یہ میرا کیا ہے، بیٹا ہے، یہ کیا ہے، بیٹا ہے، اب بتاؤ کہ یہ اقرار کس کی طرف لوٹ رہا ہے، زید کی طرف، یہ خود مقر کی طرف لوٹ رہا ہے نا جی، یہ اقرار خود مقر کی طرف لوٹ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا اس صورت کے اندر بھی جو فاروق نامی شخص مجہول النسب ہے وہ مقر لہو بالنسب الغیر نہیں بنے گا بلکہ یہ اس کا بیٹا قرار پائے گا نا، کیا قرار پائے گا، اور بیٹا قرار پائے گا۔ تو پھر بیٹا بھی تو پھر کیا ہوتا ہے، اسبات میں سے ہی ہے، کیا ہے، لہذا پھر یہ اسبا ہونے کی حیثیت سے کیا پائے گا، حصہ پائے گا، نہ کہ مقر لہو بالنسب علی الغیر ہونے کی وجہ سے، نہ کہ مقر لہو بالنسب علی الغیر ہونے کی وجہ سے۔ یہ بات سمجھ آئی، کتنی شرطیں ہو گئیں، چار شرطیں ہو گئیں بیٹا جی۔ پانچویں اور آخری شرط یہ ہے، پانچویں اور آخری شرط یہ ہے کہ یہ جو مقر ہے، جو میت ہے، یہ تا دم آخر مرنے تک اپنے اقرار پر باقی بھی رہی ہو، مرنے تک اپنے اقرار پر باقی بھی رہی، اور ٹھیک ہے، یعنی اس نے اپنے اقرار سے رجوع نہ کر لیا ہو، مرنے سے پہلے اس نے اپنے اقرار سے رجوع نہ کر لیا ہو، مرنے سے قبل اپنے اس اقرار سے رجوع نہ کر لیا ہو، اور ٹھیک ہے۔ اگر اس نے وہ مجہول النام شخص کے بارے میں کہہ تو دیا تھا کہ یہ میرا کیا ہے، بھائی ہے، یعنی میرے باپ کا کیا ہے، بیٹا ہے، ساری شرطیں باقی بھی پائی گئیں، ساری شرطیں باقی بھی پائی گئیں، لیکن مرنے سے قبل جو ہے اس نے کہہ دی کہ نہیں یہ میرا بھائی نہیں ہے، میرا بھائی نہیں ہے، تو اب بھی وہ فاروق نامی جو شخص ہے وہ مقر لہو بالنسب علی الغیر نہیں بنے گا، اگر موت تک یہ زید جو ہے اس اقرار پر کیا رہا، قائم رہا، اور باقی جو ساری شرطیں ہیں وہ بھی پائی گئیں۔ اب جو فاروق نامی شخص ہے وہ مقر لہو بالنسب علی الغیر بن جائے گا۔ اب جب زید کیا ہو جائے، فوت ہو جائے، زید فوت ہو جائے، اور مذکورہ بالا جو کتنے ورثاء ہیں، 7 قسم کے ورثاء ہیں، وہ نہ ہوں تو پھر زید کی جائیداد کس کو ملے گی، مقر لہو بالنسب علی الغیر کو، ہاں وہی جس کو ہم نے فروخت فرض کیا ہے اس کو ملے گی، جائیداد کیا ملے گی، فاروق کو، اور ٹھیک ہے۔ یہ بیٹا بات سمجھ آئی ہے، ہاں اختصار کے ساتھ آپ اس کو دوبارہ سماعت فرما لیں۔ بھائی اگر کوئی شخص جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے اور اوپر والے جو 7 قسم کے ورثاء ہیں وہ موجود نہیں ہیں تو پھر اس کی جائیداد جو ہے وہ ملے گی مقر لہو بالنسب علی الغیر کو، مقر لہو بالنسب علی الغیر کو ملے گی، اپنا ملے گی۔ مقر لہو بالنسب علی الغیر بننے کے لیے
5 شرطیں ہیں. کیا ہیں؟ 5 شرطیں ہیں. مقر له بالنسب علی الغیر بننے کے لیے 5 شرطیں ہیں. ان شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جس شخص کے متعلق جو ہے وہ غیر پر ثبوت نسب کا اقرار کیا گیا ہے تو وہ شخص مجہول النسب ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ اگر وہ مجہول النسب نہ ہوا بلکہ معروف النسب ہوا تو پھر وہ مقر له بالنسب الغیر نہیں بنے گا. دوسری شرط یہ ہے کہ جو مقر نے اقرار کیا ہے وہ شرعاً معتبر بھی ہونا چاہیے. یعنی وہ جو مجہول النسب شخص ہے وہ مثال مذکور کے اندر جب اس نے یہ کہا تھا کہ میرا کیا ہے؟ بھائی ہے، تو اس کے باپ کہ جو ہے وہ برابر بھی نہیں ہونا چاہیے، اس سے بڑا بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اتنا چھوٹا ہونا چاہیے کہ وہ اس کا بیٹا بن سکتا ہو. ٹھیک ہے. اگر اس نے جو ہے ایسے شخص کے متعلق جو ہے وہ اقرار کر لیا ہے، اپنے بھائی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، وہ عمر میں اس کے باپ کے برابر ہے یا اس سے بڑا ہے یا اتنا کہ ہے بہرحال کہ وہ اس کا اپنا بیٹا بن نہیں سکتا ہے، تو پھر بھی وہ فاروق نامی شخص جو ہے وہ مقر له بالنسب الغیر نہیں بنے گا. تیسری شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ جو مقر علیہ ہے اس نے مقر کی تصدیق نہ کی ہو. مقر علیہ نے جس طرح کہ دیکھو کہ جو زید نے جو کہہ دیا تھا یہ فاروق نامی شخص جو ہے مجہول النسب، یہ میرا کیا ہے؟ بھائی ہے. تو وہ جو مقر علیہ اس کا باپ تھا زید کا، اس نے یہ تصدیق نہ کی ہو ہاں بھی تو ٹھیک کہہ رہا ہے، واقع کیا یہ تیرا کیا ہے؟ بھائی ہے. اگر غیر نے اس کی تصدیق کر دی، اگر غیر نے مقر علیہ نے کیا کر دی؟ اس کی تصدیق، مقر کی تصدیق کر دی، تو پھر بھی وہ مقر له بالنسب علی الغیر نہیں بنے گا، بلکہ مثال مذکور کے اندر وہ زید کا کیا بن جائے گا؟ بھائی بن جائے گا. اور بھائی اسبات میں سے ہوتے ہیں لہذا وہ اسبا بنے گا. کیا بنے گا؟ اور اسبا ہونے کی حیثیت سے اس کو جائیداد ملے گی. ٹھیک ہے. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ جو جس کے بارے میں غیر پر ثبوت نسب کا اقرار کیا گیا ہے تو جو اقرار کرنے والا شخص ہے تو وہ جو مقر ہے تو اس کا اقرار جو ہے اس کی اپنی طرف نہ لوٹتا ہو. مقر کا اقرار اپنی طرف نہ لوٹتا ہو، مقر کا جو اقرار ہے اس کی اپنی طرف نہ لوٹتا ہو بلکہ غیر کی طرف لوٹتا ہو. کیا ہو؟ غیر کی طرف لوٹتا ہو. مثال کے طور پر یہی جو زید نامی شخص ہے، اگر اس نے یہ کہہ دیا فاروق نامی شخص کیا ہے؟ میرا بھائی ہے، میرا جو ہے وہ بھائی ہے، تو اب تو یہ قرار غیر کی طرف لوٹ رہا ہے، اس کے باپ کی طرف لوٹ رہا ہے، زید کے باپ کی طرف لوٹ رہا ہے. اگر یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، تو اب ظاہر بات ہے یہ اقرار مقر کی طرف لوٹ رہا ہے، مقر کے غیر کی طرف نہیں لوٹ رہا. یہ اقرار کدھر لوٹ رہا ہے؟ مقر کی طرف لوٹ رہا ہے، مقر کے غیر کی طرف نہیں لوٹ رہا. لہذا اس صورت کے اندر بھی وہ فاروق نامی شخص مقر له بالنسب الغیر نہیں بنے گا، بلکہ یہ زید کا بیٹا قرار پائے گا. اور بیٹا بھی کیا ہوتا ہے؟ اسبا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کو پھر اسبا ہونے کی حیثیت جائیداد ملے گی. اور پانچویں اور آخری شرط یہ ہے کہ جس نے اقرار کیا ہے، جو میت ہے، وہ آخر تک جو ہے مرتے دم تک اس اقرار پر کیا رہی ہو؟ قائم بھی رہی ہو. اگر اس نے موت سے پہلے اگر رجوع کر لیا تو پھر بھی وہ مقر له بالنسبہ للغیر نہیں بنے. ٹھیک ہے، چلیں بات کو چلائیں. کیا ہے جی؟ موسیٰ له بجمیع المال. موسیٰ له بجمیع المال کا کتنا نمبر ہے جی؟ 9واں نمبر. کیا ہے؟ 9واں نمبر ہے. تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور اس کے جو اوپر والے 8 قسم کے کیا ہیں؟ ورثاء نہیں ہوتے. 8 قسم کے ورثاء نہیں ہوتے ہیں، تو اس صورت میں اس کی جائیداد کس کو ملے گی؟ موسیٰ له بجمیع المال کو ملے گی. اس کی جائیداد موسیٰ له بجمیع المال. ٹھیک ہے. موسیٰ له بجمیع المال اس شخص کو کہتے ہیں جس کے متعلق میت نے یہ وصیت کی ہو کہ میرا سارا ہی مال اس کو دے دینا.
میرا سارا ہی مال اس کو دے دینا. جس شخص کے متعلق اپنا میت نے یہ وصیت کی ہے کہ میرا سارا مال اس کو دے دینا. اس کو دے دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ موسیٰ لہو بجمیع المال. موسیٰ لہو بجمیع المال. ٹھیک ہے نا بھائی؟ جی. تو ظاہر بات ہے بیٹا جی، جو تہائی مال سے زیادہ، تہائی مال سے زیادہ وصیت نافذ نہیں نہ ہوتی. جی. تہائی مال سے زیادہ وصیت نافذ نہیں ہوتی. تو تہائی مال سے وصیت زیادہ جو نافذ نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مال کے ساتھ ورثاء کا حق متعلق ہو جاتا ہے. ورثاء کا حق متعلق ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب ورثاء ہیں ہی نہیں، جب ورثاء ہے ہی نہیں تو پھر جو رکاوٹ تھی درمیان میں وہ کیا ہے؟ ختم ہو گئی. جو تہائی سے زیادہ وصیت پورا کرنے میں جو کیا تھی؟ رکاوٹ تھی، وہ کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. تو جب رکاوٹ نہیں ہے تو پھر اس کا تمام مال کیا کر دیا جائے گا؟ موسیٰ لہو کو دے دیا جائے گا. اس کا جمیع المال کو دے دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح بیٹا جی اگر ایسا ہوا کہ ایک شخص نے کسی دوسرے کے متعلق جو ہے اپنے تمام مال کی کیا کر دی تھی؟ وصیت کر دی تھی. تو اب ایسا ہوا کہ اس کے ساتھ زوجین میں سے کوئی ایک ہے. موسیٰ لہو بجمیع المال کے ساتھ یعنی شوہر فوت ہو گیا تھا تو اب بیوی موجود ہے اور موسیٰ لہو بجمیع المال بھی کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی. یا بیوی فوت ہو گئی تو شوہر بھی موجود ہے اور موسیٰ لہو بھی بجمیع المال بھی کیا ہے؟ موجود ہے. تو پھر بیوی کے فوت ہونے کی صورت میں شوہر کو اور شوہر کے فوت ہونے کی صورت میں بیوی کو اس کا حصہ دینے کے بعد جو مال بچ جائے گا وہ بھی مال کس کو دے دیا جائے گا؟ موسیٰ لہو بجمیع المال کو دیا جائے گا. موسیٰ لہو بجمیع المال کو دے دیا جائے گا. تو پتہ چلا بھی موسیٰ لہو بجمیع المال کو بھی جائیداد جانے کی کتنی صورتیں ہو گئیں؟ دو صورتیں ہو گئیں. کیا ہو گئیں؟ دو صورتیں ہو گئیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ اوپر کے جو 8 قسم کے کیا ہیں جو ورثاء ہیں، اوپر کے 8 قسم کے جو ورثاء ہیں وہ موجود نہ ہوں. تو ایک شخص نے کسی کے متعلق جو ہے اپنے سارے مال کی وصیت کی تھی تو وہ سارا مال کیا کر دیا جائے گا؟ دے دیا جائے گا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ زوجین میں سے کوئی ایک بھی موجود ہے، زوجین میں سے کوئی ایک بھی موجود ہے اور موسیٰ لہو بجمیع المال بھی کیا ہے؟ موجود ہے. تو اس صورت میں زوجین میں سے جو ہوگا اس کو اس کا فرضی حصہ دینے کے بعد جو باقی ماندہ مال ہے وہ کس کو ملے گا؟ ہاں، لیکن شرطیں وہی ہیں کہ اوپر والے ورثاء عصبات وغیرہ عصبات نہ ہوں، ذوی الارحام اوپر والے رشتہ دار نہ ہوں گے نا جی. اوپر والے رشتہ دار نہ ہوں گے تو پھر اس کو کا بقیہ مال کیا ہوگا؟ اس کو دیا جائے گا. بقیہ مال اس کو دیا جائے گا. اگر اوپر والے ورثاء میں سے کوئی وارث ہوا تو پھر آپ کو پتہ ہے پھر صرف تہائی کے اندر کیا ہوتی ہے؟ وصیت نافذ ہوتی ہے، اس سے زائد میں نافذ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. تو موسیٰ لہو بجمیع المال کو بھی مال ملنے کی کیا ہیں؟ دو صورتیں ہیں مال ملنے کی. جی جناب. اپنا جو مستحقین ترکہ کی تعداد ہے، جو گروہ ہیں ان میں سے جو آخری اور 10واں ہے، آخری گروہ اور جو 10واں گروہ ہے وہ ہے بیت المال. وہ کیا ہے؟ بیت المال اسلامی خزانہ. کیا جی؟ اسلامی خزانہ. اسلامی جو خزانہ ہے اس کے اندر مال جو ہے وہ رکھا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر جو غرباء اور مساکین ہیں، جو غرباء اور مساکین ہیں ان کی ضرورتوں کو کیا کیا جائے؟ پورا کیا جائے. غرباء اور مساکین کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے. ٹھیک ہے جی. تو اب اگر کوئی شخص جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر والے جو 8 قسم کے 9 قسم کے جو ورثاء ہیں، 9 قسم کے جو ورثاء ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. 9 قسم کے جو ورثاء میں سے کوئی بھی نہیں ہے.
تو پھر اس کا مال جو ہے وہ بیت المال جو اسلامی خزانہ ہے اس کے اندر رکھ دیا جائے گا، اس کے اندر رکھ دیا جائے گا، جس سے غرباء اور مساکین کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے گا، غرباء اور مساکین کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ آخری اور 10واں جو ہے وہ ہے کہ بیت المال ہے، اگر کوئی شخص کیا ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، اور مذکورہ بالا 9 قسم کے جو ورثاء ہیں ان میں سے کوئی موجود نہیں ہوتا ہے، تو اس صورت میں اس کی جو جائیداد ہے وہ اسلامی خزانے بیت المال کے اندر رکھی جائے گی، اور وہ اس جائیداد کے ذریعے وہ جو غرباء اور مساکین ہیں ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن بیٹا جی بیت المال کے اندر مال جمع کروانا اور مال رکھنا یہ اس صورت کے اندر ہے، یہ اس صورت میں کہ جب بیت المال جو ہے وہ عادل لوگوں کے قبضہ کے اندر ہو، کیا ہو، عادل لوگوں کے قبضہ کے اندر، عادل لوگوں کے کنٹرول میں ہو۔ اگر چور لٹے اور ڈکیت قسم کے لوگ ہیں، غاصب قسم کے لوگ ہیں، ہاں جی، ظالم قسم کے لوگ ہیں، اگر ان کے قبضہ کے اندر وہ بیت المال ہو تو پھر جو شخص فوت ہو جائے اور 9 قسم کے ورثاء میں سے کوئی وارث نہ چھوڑے تو پھر اس کا مال بیت المال کے اندر نہیں رکھا جائے گا، پھر اس کا بیت المال کے اندر نہیں رکھا جائے گا، بلکہ اس کا جو مال ہے وہ خود ہی کوئی وہاں کوئی جو معتبر بندہ ہے نا جی وہ خود ہی کیا کر دے، اس کا مال غرباء یتامیٰ کے اندر کیا کر دے، غرباء مساکین کے اندر اس کا مال تقسیم کر دے۔ تو ٹھیک ہے، اگر بیت المال کیا ہو، ظالموں کے غاصبوں کے قبضے کے اندر ہو، کنٹرول میں ہو، جیسا کہ آج کل بھی ہے، جیسا کہ آج کل بھی آپ جانتے ہیں کہ جو حکومتی جو لوگ ہیں یہ کیا ہیں، غاصب ہیں، یہ جناب اللہ ظالم جابر قسم کے لوگ ہیں، یہ لوگوں کو پر ناجائز قسم کے ٹیکس لگا کر ان کا مال جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ لہذا اگر ہمارے اس دور کے اندر جو ہے جب اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ بیت المال کے اوپر مسلط ہوں گے، اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور مذکورہ بالا جو ورثاء ہیں ان میں سے کوئی اس کا نہیں ہوتا تو پھر وہ مال بیت المال کے اندر جمع نہیں کروایا جائے گا، بلکہ وہ خود ہی لوگ جو ہے اس کو مساکین اور غرباء کے اندر کیا کر دیں گے، تو ٹھیک ہے جی۔ اچھا یہ بات بھی ہو گئی، ایک اور بات بھی آپ یار یاد رکھ لو، ایک اور بات، یہ 10 قسم کے تو ہوگا جی، مستحقین ترکہ 10 قسم کے ہوگی۔ اب بیٹا اس 10 انواع میں سے یہ آخر جو بیت المال ہے اس کی صورت تو میں نے آپ کو بتا دی ہے، اس کی صورت تو بتا دی ہے کہ بیت المال کے اندر کب رکھا جائے گا اور کب نہیں، تو بیٹا جی جو تیسرے نمبر جس کا نمبر تیسرا تھا وہ کیا تھا جی، اسباب سببیہ، اسباب وہ ٹھیک ہے نا، اس کا تیسرا نمبر ہے نا جی۔ اسباب سببی کیا ہوتا ہے بھلا، وہ مولا الاتاقہ ہے، جی کیا ہے، مولا الاتاقہ ہے، جس نے کسی کے غلام کو کیا کیا کہ ہو، آزاد کیا ہو، جس نے اپنے غلام کو کیا کیا ہو، آزاد کیا ہو، تو اس صورت میں وہ آزاد شدہ غلام مرتا ہے تو اس کی جائیداد اسباب سببی کو ملتی ہے، بشرطے کہ اسباب نسبیہ بھی نہ ہوں، اسباب فرائض بھی نہ ہوں۔ لیکن بیٹا آج کل پتہ ہے آپ کو، آج کل غلامی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، جی کیا ہے، غلامی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، آج کل جو ہیں وہ پوری دنیا کے اندر سب لوگ آزاد ہی ہیں، جی کیا ہیں، آزاد ہی، پوری دنیا میں آزاد ہی ہیں، غلامی والا سلسلہ فی الحال تو منقطع ہے، جی کیا ہے، فی الحال اور ٹھیک ہے جی۔ تو جب غلامی کا سلسلہ فی الحال منقطع ہے تو پھر یہ والی یہ جو ہے سلسلہ درمیان میں یہ ختم ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اسباب سببی والا فی الحال ابھی ختم ہو جائے گا، ختم ہو گیا ہے، جی۔ اس کا وجود ابھی فی الحال باقی نہیں رہا، اس کا وجود باقی نہیں، باقی کتنے رہ گئے پھر، 8 رہ گئے، بیت المال کو بھی خارج کر دیا ہے، فی الحال تو یہ کوئی مثال کے طور پر یہ اگر چلے جاتے ہیں اور اللہ کرے کوئی نیک لوگ ہیں جو کیا ہے، نیک لوگ ہیں، جس طرح مثال کے طور پر آپ لے لیں کہ تحریکیں اگر ان کی کیا آ جائے، حکومت آ جائے تو پھر تو یہ تو
لوگ کیا کریں گے؟ شریعت کے حکام کے مطابق چلیں گے نا جی، کیا ہوں گے؟ شریعت کے مطابق چلیں گے۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فی الحال کیا ہے، اس کا بھی کیا ہے، ختم ہے بیت المال کو فی الحال ہم ختم تو نہیں کہہ سکتے نا، یعنی عارضی طور پر یہ کیا ہے، فی الحال ختم ہے جی، لیکن اگر اللہ کرے کوئی تو چٹ پٹ ہو سکتا ہے ایسا کوئی سلسلہ پایا پلٹ جائے اور فوراً کیا آ جائے کوئی جی حکومت جی اچھے لوگوں کی بھی آ جائے آ جائے، تو پھر تو یہ بحال رہے گا نا جی، جی یعنی یہ اس درجے کا ختم نہیں ہوا جس درجے کا سبب بھی ختم ہوا ہے، جی، جس درجے کا سبب بھی ختم ہو وہ ٹھیک ہے جی، اور اسی طرح پھر جو وہ چوتھا نمبر کیا تھا، اسباب اسباب سببی کے، مذکر اسباب تو جب اسباب سببی ختم ہو گیا تو پھر مذکر اسباب بھی ختم ہو وہ والے اسباب بھی کیا ہو گئے، ختم ہو ختم ہو گئے، اسباب سببی بھی فی الحال ختم اور اسباب سببی کے مذکر اسباب دو ختم ہو گئے، اور عارضی طور پر آپ کہیں گے بیت المال بھی کیا ہے، وہ بھی کیا ہے، ختم ہے وہ بھی، ختم تو پیچھے پھر کتنے بچ گئے، پیچھے سات بچ گئے، پیچھے کیا بچ گئے، سات بہرحال یہ ہے، آپ کو یہ معلومات چند عطا کی ہیں ابھی، تو یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ کون فی الحال موجود ہے اور کون کیا ہے، ختم ہو چکا ہے، کون موجود ہے، ٹھیک ہے، جی چلیں جناب۔